السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں ہلال نے بھیجی ہے۔ یہ کہانی شاہی قلعے میں رات کو ڈیوٹی دینے والے ہلال نامی شخص نے ہمیں بتائی ہے۔ اس کہانی کا براہ راست راکم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ذرا غور سے سنیں، کیونکہ کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے۔ شام کا وقت تھا، سورج تیزی سے ڈوب رہا تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھی، موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ لوگ لاہور شاہی قلعے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ اس بہترین شاہکار کو دیکھ کر بنانے والے معماروں کی تعریف و توصیف کر رہے تھے کہ مختلف مقامات کی سیر تصویریں اتار رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی اندھیرا ہونے لگا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ قلعے سے باہر جانے لگے۔ ہمارے ساتھی بھی قلعے سے باہر نکل گئے۔ میں اور میرا دوست وہیں رک گئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد ہم نے قلعے کے اوپر جانا چاہا تو ہلال نامی شخص جو رات کو وہاں پر پہرا دیتا تھا، اس نے ہمیں جانے سے روک دیا۔ ہم نے عرض کی کہ صرف تصاویریں لے کر واپس آ جائیں گے، لیکن اس نے جانے نہیں دیا۔ جب ہم نے کہا کہ اس قلعے کی پوری اسراریت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور ہم اس کو حوالے سے کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ علم ہو تو ہمیں بتائیں۔ یہ کہہ کر ہم نے اس کے ہاتھوں میں کچھ روپے رکھ دیے۔ پیسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ہمیں اوپر سیڑھیوں تک لے گیا اور کہا کہ یہاں بہت عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، بہت بار تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا آپ نے یہاں کیا دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہاں رات کے وقت گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے گھوڑے ایک ساتھ چل کر کسی جانب جا رہے ہوں، پھر اچانک خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایسی خاموشی میں نے کبھی نہیں سنی۔ ایسا لگتا ہے جیسے آوازوں نے اپنی سانس روک لی ہو۔ اس خاموشی کو اگر کوئی محسوس کر لے تو اس کا دل پھٹ جائے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کسی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی بہت ہی جاؤ جلال سے چل رہا ہو۔ اچانک قدموں کی آواز بند ہو جاتی ہے اور کسی کی بلند آواز فضا میں گونجتی ہے۔ وہ آواز کس زبان میں ہوتی ہے اس کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کوئی بہت تیز چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بہت ساری آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگتی ہیں۔ شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کان کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ پھر تلواروں کے ٹکراؤ کی آوازوں سے پورا قلعہ گونج اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ سب چلتا رہتا ہے، پھر لمبی خاموشی، جیسے برسوں سے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ قبرستان جیسا گہرا سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہتا ہے کہ ایک بار میں نے ہمت کر کے جاننے کی کوشش کی تھی۔ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھی اس طرف گیا۔ جیسے ہی میں اس طرف پہنچا، کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں قلعے کے باہر ایک کونے میں پڑا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں جاتا، نہ ہی کسی اور کو جانے دیتا ہوں۔ یہ سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا اور کہا ہنسو، کیونکہ یہ بات ہنسنے والی ہی ہے۔ جب تک یہ واقعہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے تب تک آپ کا حق بنتا ہے آپ میری اس کہانی پر ہنسو۔ پر یاد رکھنا، قلعے کی یہ خاموشی سپاٹ اور بے جان دیواریں
رات کے مخصوص پہر میں جاندار ہو جاتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ان دیواروں میں روح پھونک دی گئی ہو اور بس ابھی یہ تیز تیز قدموں سے چل کر شہر کی طرف دوڑ پڑیں گی۔ رات کے وقت ان قلعوں کے اوپر سیاہ بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی یہ بادل خونی بارش برسائیں گے۔ مجھے اکثر اپنے بیوی اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ میرا نام لے کر مجھے پکارتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ جب میں گھر فون کرتا ہوں تو بیوی بچے گھر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کسی دن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہلال نے خودکشی کر لی ہے یا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ صرف قلعہ نہیں بلکہ اس کے سینے میں کئی راز دفن ہیں۔ یہاں کئی الف لیلہ کی داستانیں رقم ہوئی مگر اسے نہ کوئی سنانے والا باقی رہا اور نہ سننے والا۔ تو دوستو آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میرا چینل واٹس ایپ پر بھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔